پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کانا نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من و جد من بدر منیر کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا محبوب ادارہ مدرسہ اہل سنت عبدالغفور نعیمی پاک بڑا مراد آباد کا یہ سالانہ جلسہ دستار بندی جو کہ اپنے آخری اور فائنل پڑاؤ کی طرف گامزن ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کسی دینی دھارمک جلسے کو کرنے کے لیے بھی ہمیں سرکاری پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ حضرت محترم قاری مزمل رضا نعیمی صاحب نے بھی اس پروگرام کے لیے پرمیشن لی پرشاسن سے 1 بجے تک کی مہلت، جو کہ 1 بج چکا ہے۔ بہت اچھی آپ نے نعتیں اور بہت اچھی تقریر خطیب الہند حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی و شاعر اسلام حضرت عثمان ہارون بریلوی سے آپ نے سماعت کری۔ میں تو چاہتا تھا کہ صرف دعا کر دی جائے چونکہ قانونی معاملات ہیں، لیکن میں علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت میسر فرمائی کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے لب کشائی کا مجھے موقع دیا۔
میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک بہترین نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے۔ یہ بالکل آسان اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا مفہوم۔ حضرات ابھی آپ نے دیکھا مدرسہ عبد الغفور نعیمی کے ساتھ ہونہار طلباء کے سروں پہ دستار حفظ باندھی گئی۔ یہ قرآن کریم کی وہ تعلیم آپ کے پاک بڑے میں دی جا رہی ہے، جہاں آپ کے بچے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج دنیا کے اندر، آج جب اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک مزدور ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک تجارت کرنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک بزنس مین ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک سروس کرنے والا ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک طالب علم ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مدرسہ عبد الغفور نعیمی کے اساتذہ ہیں وہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وقت کا وزیر اعظم ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذاہب، دنیا کے اندر ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک مزدور یہ سوچتا ہے اگر میری مزدوری اچھی جگہ پر لگ جائے، اچھی جگہ میری مزدوری کا انتظام ہو جائے، معقول مزدوری مجھے ملنے لگے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک تاجر یہ سوچتا ہے میرا بزنس اچھا چل پڑے، میری تجارت اچھی چل پڑے، میری دکان اچھی چل پڑے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک ایکسپورٹر یہ سوچتا ہے میرا ایکسپورٹ اچھا چلنے لگے، میرے یہاں سے مال اچھا نکلنے لگے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک طالب علم سوچتا ہے میرے اچھے نمبر آ جائیں، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اساتذہ سوچتے ہیں ہماری درسگاہ میں پڑھنے والے تمام طلباء کامیاب ہو جائیں، یہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک نوکری پیشہ یہ سوچتا ہے اچھی کمپنی میں مجھے ایک نوکری مل جائے، میری سروس لگ جائے، اچھی تنخواہ معقول مجھے مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ والدین سوچتے ہیں ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وقت کا وزیر اعظم سوچتا ہے اگر مجھے بادشاہ وقت کے قریب اچھا عہدہ مل جائے، بادشاہ وقت مجھے ایک اچھا عہدہ دے دے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بادشاہ وقت سوچتا ہے ایک ملک کی جگہ اگر دوسرا ملک بھی میری بادشاہت میں آ جائے، زیر بادشاہت آ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اے میرے دوستو، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کامیابی کے حوالے سے سب کے نظریات الگ الگ ہیں، کامیابی کے حوالے سے سب کے زاویے جدا جدا ہیں، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذاہب۔ جس طرح ایک مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک عیسائی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک یہودی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک نصرانی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک مجوسی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک بت پرست بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جس طرح ملک ہندوستان کا رہنے والا ایک ہندوستانی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسے ہی ایک ایرانی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسے ہی ایک افریقی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسے ہی ایک عربی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسے ہی چین اور جاپان کا آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ مگر اے دوستو، اے مسلمانوں، ہم اور آپ اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں،
بلکہ ہمیں اور آپ کو بھیجنے والی ایک ذات ہے جس کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، جس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے. اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری کامیابی کا سلوگن بھی دیا ہے. ہم کس سے پوچھے جو ہمیں یہ بتائے، ہماری کامیابی کا مژدہ سنائے، ہمیں کامیابی کی راہیں دکھائے. آؤ اسی کتاب کے بارے میں اسی کتاب کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کتاب کے بارے میں خود صاحب کتاب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں. آؤ اسی کتاب کے بارے میں بارگاہ میں چلتے ہیں جس کتاب کے بارے میں خود صاحب کتاب ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تیری عظمت پہ ہمارے ماں باپ قربان، ذرا یہ تو بتا انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، انسان ترقی کیسے حاصل کر سکتا ہے، انسان بلندی حاصل کیسے کر سکتا ہے. قرآن نے پکار کر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے ہو، رسول پاک کی زندگی پر، رسول پاک کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لو، رسول کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آؤ گے. تبھی اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہر تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نبی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات آج یہ جلسے حفظ قرآن میں آپ تشریف لائے ہیں. یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، جانتے ہیں بس بہت شارٹ ٹائم میں سمجھتے چلیے کہ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے، اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اس کا پیغام اور اس کا فیضان عام کرنے کے لیے ہمارے آقا نے کیسی کیسی صحبتیں برداشت کی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. کبھی مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی میرے آقا راستے سے گزر رہے تو جس میں اتھر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کبھی میرے آقا سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کی پشت انور کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی گئیں. کبھی طائف کے بازار میں میرے آقا کے جسم پاک کو لہو لہان کیا گیا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی عظمتوں کو نہیں جانتے ہیں، یہ طائف والے آپ کے مقام کو نہیں جانتے ہیں. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے تاکہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، آسمان سے عذاب اتر جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے. مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہو اے میرے جانی سارو، اے میرے صحابیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم میں تو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے رب نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے مسلمانوں میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ذرا ہسٹری کا جائزہ لیجئے. جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے جو مکے کے لوگ آقا کو صادق کہتے تھے، جو آقا کو سچا کہتے تھے، جو آقا کو امین کہتے تھے، جو آقا کو امانت دار کہتے تھے، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمانے کے بعد ان کے نظریات بدل گئے، ان کے خیالات بدل گئے، ان کی فکریں بدل گئیں. جن کو صادق الامین کہا جاتا تھا اب ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. جن کو امانت دار کہا جاتا تھا ان کے جسم اطہر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے. کبھی پشت انور کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. میرے آقا نے جب دیکھا مکے کے لوگوں کا، مکے کے غنڈوں کا، مکے کے دہشت گردوں کا، کافر اور مشرکوں کا جو دہشت ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. رب نے فرمایا اے محبوب مکے کو چھوڑ دو، مدینے ہجرت فرما لو. میرے آقا نے مکے کو چھوڑا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اپنے احباب کو چھوڑا ہے، اپنے جانثاروں کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنی زمین کو چھوڑا ہے، صحن کعبہ کو چھوڑا ہے، بیت اللہ کو چھوڑا ہے. مدینے شریف ہجرت فرما گئے ہیں. مدینے میں ہجرت فرمانا تھا کہ مکے کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، میرے آقا کا مدینے میں آنا تھا. اسلام کے اچھے دن آ گئے، اسلام پھلنے لگ گیا، مدینے کی سرحدوں سے نکلنا شروع ہو گیا، شام پہنچنے لگا، عراق پہنچنے لگا. اب مکے کے غنڈوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ مکے میں جب تک یہ ہمارے درمیان تھے ہم نے ان کو اپنے درمیان میں گھیرے رکھا تھا. اسلام بڑی دبک کے چل رہا تھا، اسلام بڑا سسک کے چل رہا تھا.
ہم نے بڑے ظلم کیے، ارے یہ تو یہاں سے نکل کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، ان کے مشن کو کیسے روکا جائے، تعلیم قرآن کو کیسے روکا جائے، پیغمبر اسلام کے فیضان کو کیسے روکا جائے، رب کے حکام کو کیسے روکا جائے، انسانوں کے پاس جانے سے کیسے روکا جائے۔ مکے کے غنڈوں نے، مکے کے دہشت گردوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے آپس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا، میٹنگ میں ریزولوشن پاس کیا کہ مکے میں جب تک تھے ہم نے ان کو روک لیا، ہم مکے سے ہم چلتے ہیں، مدینے پہ جا کر چڑھاؤ کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کو شہید کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ماننے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، آقا کی تعلیمات کو ختم کر دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو روک دیتے ہیں۔ مکے سے 1000 کی تعداد میں کفار و مشرکین کا لشکر چلا ہے، دہشت گردوں کا لشکر چلا ہے، دہشت گردوں کا لشکر چلا ہے۔ ادھر ہمارے آقا کو اطلاع ملتی ہے مدینے پاک میں میرے آقا ہیں، اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ وقت کیسا وقت تھا جب میرے آقا کی نور نظر لخت جگر شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہے، جاکنی کا عالم ہے، شدید بیمار ہے۔ میرے آقا کو جب یہ اطلاع ملتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے جانثاروں، اے میرے صحابیوں، اے میرے غلاموں، جب تک انہوں نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے میں کچھ نہ بولا، جب میرے پشت انور کے اوپر انہوں نے اوجڑیاں ڈالی میں خاموش رہا، میرے جسم کے اوپر انہوں نے کوڑا کرکٹ ڈالا میں خاموش رہا۔ طائف کے بازاروں میں مجھے لہو لہان کیا گیا، میرے جسم سے خون کو بہایا گیا، میں خاموش رہا، مگر ان کا مقصد اب کچھ اور ہے۔ جب کچھ اور تھا، جب مجھے اسلام کی تعلیم کو عام کرنا تھا، اسلام کو بڑھانا مقصود تھا، اب یہ اسلام کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اب جنگ کی تیاری کرو، اب ہتھیار نکال لو، اب جنگ کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر حضرت رقیہ جاکنی کے عالم میں ہے، صحابہ اکرام کو جب یہ اطلاع ملتی ہے میرے آقا کے غلام سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو سیدنا سیف حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین ہیں، جب انہوں نے دیکھا ہمارے آقا چلنے لگے، حضرت رقیہ کے سر انور کے اوپر سرکار نے اپنا رحمتوں والا ہاتھ رکھا، رحمتوں والا ہاتھ رکھا۔ بیٹی نے نگاہیں بھر کر باپ کو دیکھا، والد کو دیکھا، بابا کو دیکھا، سرکار کے چہرے کو دیکھا، کہا بیٹی گھبرانا نہیں، تیرا بابا ضرور آئے گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے بیٹی تیرا بابا آئے گا۔ حضرت عثمان بھی چل رہے ہیں، آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، یہ اسلام کی پہلے جنگی عظیم ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے جانثاروں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ اپنے وفاداروں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ اپنے غلاموں کو لے کر جا رہے ہیں، یا رسول اللہ اس پہلی جنگ عظیم میں شرکت کرنے والے یہ تمام کے تمام آپ کے جو غلام ہیں یہ سعادتیں حاصل کر لیں گے، یا رسول اللہ میں محروم رہنا نہیں چاہتا، میں محروم رہنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، ارے میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے، رب عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اے عثمان تم اس لیے جا رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے ساتھ میرے حکم پر بدر کے میدان میں جانے والے صحابہ اکرام کا نام جو اسلام کی پہلی جنگ عظیم کی فہرست میں آئے گا تم اس سے محروم رہ جاؤ گے، تم ثواب سے محروم رہ جاؤ گے۔ اے عثمان میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم میری بیٹی رقیہ کی یہاں تیمارداری کرو، تم میری رقیہ کی یہاں خدمت کرو، تم یہاں اس کا خیال رکھو، میرے حکم پر عمل کرو، جو ثواب بدر کے میدان میں جنگ لڑنے والے میرے غلاموں کو ملے گا وہی تمہیں مدینے میں رہ کر ملے گا، وہی مدینے میں رہ کر تمہیں ملے گا۔ اے میرے دوستو بدر کی تاریخ کا جب معاملہ آتا ہے، جب بدر کی تاریخ روایت کی جاتی ہے، تاریخ نگار لکھتے ہیں 313، مورخین لکھتے ہیں 313، مفسرین لکھتے ہیں 313، محققین لکھتے ہیں 313، خطبہ بیان کرتے ہیں 313، مگر تاریخ بتاتی ہے بدر کے میدان میں 313 صحابہ نہیں ہیں، 311 ہیں، اور ایک روایت میں 308 ہیں، ایک روایت میں 311 ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 311 صحابہ بدر کے میدان میں ہیں، تو وہ صحابہ ہیں، تو وہ خوش نصیب صحابہ ہیں۔ ایک حضرت عثمان ہیں جو مدینہ شریف میں حضرت رقیہ کی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے حضرت عامر بن فہیم
الظہیرہ ہیں جو مدینے سے مدینے سے بدر کے میدان میں خبر لے کر جاتے ہیں، بدر کے میدان کی خبر مدینے میں لا کر دیتے ہیں۔ میرے آقا بدر کے میدان میں ہیں، 1000 سے زیادہ کا دشمنوں کا لشکر ہے، 1000 سے زیادہ مکے کے دہشت گردوں کا لشکر ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، پینے کا سامان موجود ہے، پینے کے لیے مشروبات موجود ہیں، ہتھیار ہیں، جنگ لڑنے کے لیے بہترین قسم کی تلواریں ہیں، بہترین قسم کے نیزے ہیں، بہترین قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، مورخین روایت کرتے ہیں، تاریخ نگار بیان کرتے ہیں، آقا کے غلاموں کے پاس چند ایک زنگ لگی ہوئی تلواریں ہیں اور چند ایک زنگ لگے ہوئے خنجر ہیں، نیزہ ہیں۔ میرے آقا کے غلام آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ دشمن ہم سے کئی گنا تعداد میں زیادہ ہے، دشمن ہم سے کئی گنا تعداد میں زیادہ ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے۔ اے آقا ہمارے حال تو یہ ہے، جسم کے اوپر بھی پھٹی ہوئی چادریں ہیں، پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آقا دشمنوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہیں، لڑنے کے لیے تلواریں بھی ہیں، لڑنے کے لیے برچھیاں بھی ہیں، لڑنے کے لیے خنجر بھی ہیں، لڑنے کے لیے نیزے بھی ہیں، سواری کے جانور بھی ہیں، مگر یا رسول اللہ ہمارے پاس ہتھیاروں کی قلت ہے، ہمارے پاس تلواروں کی قلت ہے، ہمارے پاس خنجروں کی قلت ہے۔ چند ایک زنگ لگے ہوئے ہتھیار ہیں، چند ایک زنگ لگی ہوئی تلواریں ہیں، چند ایک زنگ لگے ہوئے خنجر ہیں۔ اے آقا ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے، ہم ان کی تاب کیسے لائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، ارے میں دل بانٹنے والا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے۔ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا صحابہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا اٹھتے ہیں، ایک کھجور کے درخت کے قریب جاتے ہیں، کھجور کی شاخوں کو توڑتے ہیں، صحابہ کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی کھجور کی شاخوں کو لیتے ہیں اور جنگ کے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں دریافت کیا یا رسول اللہ سامنے مقابلے میں تلواریں ہیں، سامنے مقابلے کے لیے برچیاں ہیں، سامنے مقابلے کے لیے خنجر ہیں، ان کے مقابلے کے لیے آپ یہ کھجور کی شاخیں دے رہے ہیں، کھجور کی لکڑیاں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ارے یہ صحابی کا عقیدہ نہیں تھا، صحابہ جانتے تھے یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہ محبوب کبریا کی بارگاہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ کھجور کی شاخیں ملی ہیں، آج یہاں تاریخ رقم ہوگی، آج جو کھجور کی شاخیں ملی ہیں آج یہ تلواروں کو توڑنے کی تاریخ رقم کریں گے۔ مورخین بیان کرتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، میرے آقا کے غلاموں نے جب بدر کے میدان میں قدم رکھا ہے، کھجور کی شاخوں کو لے کر قدم رکھا ہے، 1000 سے زیادہ کا مقابلے میں لشکر جرار ہے، مقابلے کے لیے تلواروں کے مقابلے میں کھجور کی شاخیں ہیں، ادھر غلام اترے ہیں، ادھر میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا ہے، فضا میں لہرایا ہے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، مولا روئے زمین پر کہ تیری وحدانیت کو ماننے والے یہی چند مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ اے مولا روئے زمین پر تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والے یہ روئے زمین پر چند مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ اے مولا یہ روئے زمین پر تجھے خدا وحدہ لا شریک ماننے والے چند مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ اے مولا اگر آج یہ مارے گئے، اگر آج یہ قتل ہو گئے تو تیرا کوئی نہ بچے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تیری وحدانیت کو ماننے والا کوئی نہیں رہے گا، تیرے نبی کی رسالت کو ماننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ارے تاریخ بتاتی ہے جب صحابہ کرام نے کھجور کی شاخوں کو دشمنوں کے اوپر چلایا ہے، دشمنوں کے نرغے میں گھس کر جب ان کی شاخوں کو اپنے کھجور کی شاخوں کو سرکار سے ملی ہوئی شاخوں کو دشمنوں پر حملہ کیا ہے تو دشمنوں کی گردنیں ایسے اڑ رہی تھی جیسے گاجر مولی بنیے کی دکان پر کٹا کرتے ہو۔ کھجور کی شاخوں سے کفار و مشرکین کی گردنیں ایسے اڑ رہی تھی۔ کبھی میں کہتا ہوں اپنے لیے حضور کا ہی پیار بہت ہے، لطف و عطائے احمد مختار بہت ہے، اور گرتے ہیں میدان بدر میں ارے کافروں کے سر، گرتے ہیں میدان بدر میں کافروں کے سر، ارے اس سوکھی ہوئی شاخ میں بھی دھار۔ اس سوکھی ہوئی شاخ میں بھی دھار بہت ہے۔ جب جنگ کا نتیجہ نکلتا ہے، میرے رب نے اپنے حبیب کے غلاموں کو فتح اور نصرت عطا کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عامر بن فہیرہ جاؤ مدینے میں جا کر خبر کر دو، مدینے کے لوگوں کو اطلاع دے دو کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر اسلام کو کامیابی عطا کر دی۔
جب مدینے کی سرحدوں میں یہ پیغام پہنچا تو قاصد نے دیکھا مدینے کی قبرستان میں مدینے کے سارے مسلمان مرد اور عورت جمع ہیں. قریب جا کر معلوم کیا کیا بات ہے, کس لیے جمع ہو؟ لوگوں نے بتایا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ سرکار کی نور نظر لخت جگر بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مسلمانوں, یہ قرآن کے فیضان کو اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے میرے آقا نے کتنی قربانیاں دی ہیں. وقت کی قلت دامنگیر ہے. اگر وقت ہوتا میں آپ کو آج تاریخ کے ان اوراق کو پڑھ کر سناتا کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارے آقا نے اور ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. آخر میں عرض یہ کرنا ہے, اے مسلمانوں, اپنے بچوں کو قرآن عظیم کی تعلیم دلائیے. اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں آپ پڑھائیے, اسکول کالج میں اگر پڑھاتے ہیں تو پڑھوائیے, مگر قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیے. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت علم دین کا سیکھنا فرض ہے. عالم بننا فرض نہیں ہے. اگر حافظ قرآن کوئی بچہ بن جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, عالم دین بن جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن علم دین کا سیکھنا یعنی ان مسائل شرعیہ کا سیکھنا جن کا اس کی زندگی اور آخرت سے, عقیدے اور ایمان سے تعلق ہے, ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. نوجوان ہے, طہارت کے مسائل, تاجر ہے, تجارت کے مسائل, مصلی ہے, نمازی ہے, فرض واجب اور مستحبات ان کے تعلق سے, سنتوں کے بارے میں, وضو غسل کے بارے میں, ان مسائل کا سیکھنا. عورت کے لیے جو عورتوں کے مسائل ہیں, حیض کے مسائل ہیں, ناپاکی کے مسائل ہیں, شوہر بیوی کے درمیان جو اسلام نے جو ایک رابطہ رکھا ہے, ان کے جو مسائل ہیں, باپ بیٹے کے جو رشتے اور ان کے حقوق ہیں اس کے بارے میں, والدین کے ادب اور ان کے حقوق کے بارے میں, یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو اگر آپ اسکول بھیجتے ہیں بھیجیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ عبدالغفور نعیمی بھیجیے تاکہ آپ کا بچہ قرآن عظیم کی بھی تعلیم حاصل کرے اور مسائل شرعیہ کی بھی تعلیم حاصل کر سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے, ہمیں اور آپ کو دارین کی رحمتوں نعمتوں برکتوں سے نوازے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا